وارزقنا شفاة الحسین. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے فرزند سید الوصیین، سلام ہو آپ پر شہید راہ خدا اور فرزند شہید خدا کہ جس کا انتقام خدا کے ذمے ہے. ہمارا سلام آپ پر اور ان ارواح پر جو آپ کی بارگاہ میں وارد ہیں. سلام ہو دین کے سید و سردار پر، سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر. ہمارا سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر. سلام ہو ان روحوں پر کہ جس کے جسموں کو تہہ تیغ کیا گیا. سلام ہو بے گور و کفن لاشوں پر. سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے. سلام ہو خون کی ان دھاروں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئیں. سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا. سلام ہو ان مقدرات عصمت پر جنہیں بے ردا کیا گیا. آپ سب پر اللہ کا سلام کہ جب تک ہم باقی ہیں اور جب تک یہ لیل و نہار باقی ہیں. ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں صد شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اراکین بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز کو شہدائے کربلا کی بے نظیر قربانی کی یاد منانے اور ان کی قربانی سے اپنے لیے درس لینے کے لیے اس محفل عزا کے انعقاد کی توفیق بخشی. رب ذوالجلال کے بابرکت کلام سے اس پرغم محفل کا آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا بی آئی ایس کے ساتھی حافظ علی اکبر سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس محفل کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ، تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا، تو سکینہ روئی.
سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے اوڑھ کر سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے سامنے آئی جو دریا سامنے آئی جو دریا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی چاہتی تھی کہ بولے آئے اسے خیمے میں چاہتی تھی کہ بولے آئے اسے خیمے میں باپ کا لاشا نہ اٹھا باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری ہے قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی بار دیگر نعرے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد صلوات آج کے دور کا خیمہ حسینی یہ ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے جیسا کہ موضوع خود بتا رہا ہے کہ اہم ترین مسئلہ آج خود کو مکتب اہل بیت اور حسینی مکتب کے پیروکار کہنے والوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ شناخت کا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسلام جو اس کو دور سے ایک ہی اسلام دکھائی دے رہا تھا اندر آ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ کئی اسلام ہیں۔
کئی مسلک ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی گروپ ہیں. پھر وہ ایک گروپ سلیکٹ کرتا ہے، ایک مسلک سلیکٹ کرتا ہے، تو وہ مسلک جو اس کو باہر سے ایک ہی نظر آ رہا تھا، جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس مسلک کے اندر بھی کئی چھوٹے مسلک ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں. اور چاہے دین اسلام کی سطح پر دیکھا جائے، جتنے بھی مسالک ہیں سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق ہیں. اور جب ایک مسلک کے اندر آیا جائے اور اس کے اندر کے اختلافات کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی غلط. مکتب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بحث بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام حسین میں اور نام کربلا میں اور شہدائے کربلا کے ذکر میں ایسی تاثیر اور ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو دنیا کا، اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہے، ایک بڑی حد تک خاص طور پر اسلامی دنیا کا، اور حتیٰ کہ ایسے ممالک جہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں اور شیعہ تو بالکل ہی تھوڑے ہیں، وہاں پر بھی ایک دفعہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، تاریخ میں کوئی ظلم ہوا ہے، اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی توجہ ایام محرم اپنی طرف جذب کرتے ہیں. اب جب ان ایام کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر، ان کی ہیبت کو دیکھ کر کوئی شخص متوجہ ہوتا ہے ان کی طرف، تو جب وہ قریب آتا ہے تو اس کو بھی کئی ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ جو ہم نے خیمہ لگایا ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، وہ اصل پیغام ہے، وہ اصل تصویر ہے امام حسین کے مکتب کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. باہر سے آنے والے کے لیے یہ چیز کتنی ڈسٹربنگ ہوتی ہے، اس کو کتنا اس کے لیے تکلیف دہ تجربہ بن جاتا ہے کہ ایک شخص کے جو باہر کی دنیا سے دین میں داخل ہو رہا ہے، اس کی عقیدت کا بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ داخل ہوتا ہے اسے کئی چیزیں نظر آئیں تو اس کے دماغ کو جھٹکا لگتا ہے کہ جس کو میں دنیا کی بہترین چیز سمجھ رہا تھا وہ تو خود ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. جب زندگی میں پہلی دفعہ اللہ نے ہمیں توفیق دی حج پہ جانے کی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھیے گا، تو غار ہیرا دیکھنے کے لیے ہم جبل نور پر گئے، اس کے بعد غار ثور کو دیکھنے کے لیے، وہ غار کے جس میں رسول اللہ نے ہجرت کے بعد چند دن پناہ لی تھی، تو اس غار کو دیکھنے کے لیے گئے. جیسے ہی ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر، اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں پر غار ثور تھی، تو جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے تو سامنے ایک غار نما جگہ تھی اور اس کے اوپر غار ثور لکھا ہوا تھا. اب زندگی میں پہلی دفعہ اسے دیکھ رہے تھے، ایک عقیدت بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کچھ عرصہ کے لیے رکے تھے. ہم اس غار کے قریب گئے اور وہ جو بندہ خدمت کر رہا تھا
وہاں اوپر بیٹھ کے بھی لوگ زبردست طریقے سے فراڈ لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کی خدمت کر رہا تھا غار کی اور صفائی کر رہا تھا, اس نے امید والی نظروں سے ہماری طرف دیکھا کہ اس خدمت کا صلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیا جائے. تو ابھی ہم اس کو کچھ دینے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے ایک اور آواز آئی. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک اور غار ثور ہے, اور ایک بندے نے کچھ اور پتھروں پہ لکھا ہوا ہے کہ غار ثور, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے اصلی والی, یہ والی ہے. اب ایک دفعہ وہ جو عقیدت تھی اور وہ جو ایک دل کی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اڑ گئی. اور ہم نے کہا کہ اس قوم نے کیا کیا, یہاں پر آ کر بھی اختلاف کر دیا تاکہ یہ اپنا مال بنا سکے اور وہ اپنا مال بنا سکے. اب دو غاریں ہیں اور دونوں پہ لکھا ہوا غار ثور, اور عرصہ ہو گیا, 2005 کی بات ہے شاید, اب انہوں نے لکھ لیا ہو کہ اصلی غار ثور, گارنٹیڈ غار ثور, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے انہوں نے لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے کام کیا. اب جب اس سچویشن میں آپ جائیں تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ اصلی غار ثور کون سی؟ اور اگر آپ کے پاس شناخت کا کوئی معیار نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے آپ نقلی والی کو اصلی سمجھ کے ساری عمر اس کی عقیدت میں گزار دیں. بالکل اسی طرح آج کوئی موازنہ نہیں ہے چند پتھروں کا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتب سے جو رسول اللہ کا پیغام ہے. غار ثور کو آپ کو نہ بھی پتہ چلے کون سی اصلی اور کون سی نقلی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے, رسول نے, اہل بیت نے آپ کے ذمے نہیں لگایا اوپر چڑھ کے پہاڑ پہ تم نے اصلی غار ثور ڈھونڈنی ہے ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے, نہیں ذمے لگایا. لیکن اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر کئی لوگ خیمہ لگا کر اناؤنس کر رہے ہو ادھر آؤ یہ اصلی حسین کا خیمہ ہے, یہاں پر معاملہ غار ثور کو پہچاننے اور نہ پہچاننے والا نہیں ہے. یہاں پر زندگی موت کا معاملہ ہے, یہاں پہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, مثال کے طور پر ایک اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں امیر المؤمنین, اور ایک اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں بنو امیہ. مثال کے طور پر یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک طرف چلے جائیں تو آپ نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا, اور وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا, وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھتے ہیں, وہ بھی تو رسول اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگرچہ وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ادھر جا کے شامل نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ میں شناخت کی طاقت نہیں ہے, یہ بنیادی نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کے اندر شناخت کی صلاحیت نہیں ہے آپ اس دین کا, اس مکتب کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کیا ریلیشن شپ ہے ان کی مکتب امام حسین سے, فضائل سن کے داد دینا, خوش ہونا, اور مصائب سن کے رونا. اور ذہن میں کیا ہے کہ میں کیوں فضائل پہ داد دے رہا ہوں, میں کیوں مصائب پہ رو رہا ہوں. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک عوامانہ ذہنیت کی بات کر رہا ہوں, جن کو بتایا یہی گیا, جن کو امام حسین علیہ السلام کی شجاعت, امام حسین علیہ السلام کی استقامت, امام حسین علیہ السلام کی
دین اسلام کی خاطر قربانی کا، ہر چیز کی قربانی کا جذبہ، یہ حاوی کر کے بتانے کی جگہ کیا بتایا گیا ان کو کہ اس رونے سے، اس مجلس میں آنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، اولاد نرینہ ملتی ہے، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں. لہذا نظروں والوں نے دنیاوی خواہشات پر مبنی منتیں مرادیں والے انتظار کر رہے ہیں، جی محرم آئے گا تو ہم نے یہ منت دینی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ ہے مکتب حسین، یہ تحریف ہے. کل میں ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں ماہ محرم میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے علم کو دیکھتا ہوں، میں یعنی ہم میں سے ہر ایک، جب میں حضرت عباس کے علم کی شبیہ کو دیکھتا ہوں، حضرت عباس کے علم کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ صرف اس کو دیکھ کر اپنی مرادیں اور منتیں یاد آتی ہیں، صرف آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ نہیں، حضرت عباس کی پوری شخصیت ذہن میں آتی ہے. حضرت عباس کی اپنے امام وقت کی اطاعت یاد آتی ہے مجھے، اس اطاعت میں ہر چیز کو ٹھوکر لگا دینا یاد آتا ہے مجھے کیا بتایا گیا علم کو دیکھ کے میرے ذہن میں کیا ہے؟ اگر میرے ذہن میں علم کو دیکھ کر وہ علم کس چیز کی علامت تھا، وہ حقیقی اسلام کی علامت تھا غلط اسلام، تحریف شدہ اسلام کے مقابلے میں، وہ عدل کی علامت تھا ظلم کے مقابلے میں، وہ شجاعت کی علامت تھا بزدلی کے مقابلے میں، ہر چیز وہ جو اس علم سے منسوب ہے، جو اس شخصیت سے منسوب ہے جس نے کربلا میں وہ علم اٹھا رکھا تھا، اگر وہ میرے ذہن میں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کربلا کے بارے میں میری تربیت، ذہنی تربیت صحیح نہیں کی گئی. اور سب سے زیادہ پست چیز یہ ہے کہ میں دیکھوں اس علم کو جو علامت ہے ساری دنیا قربان کر دینے خدا کی خاطر، اس علم کو دیکھ کے مجھے اپنی دنیاوی خواہشات یاد آئیں کہ اس کے صدقے مجھے یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی. کتنی غلط تربیت کی گئی ہے اور کتنا میرا راستہ بدل دیا گیا، کس کے نام پر؟ اس مقدس ترین ہستی کے نام پر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا دیکھنا چاہیے کربلا کے مختلف شعائر، مختلف علامات سے منسوب جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اگر کوئی یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے کربلا کے بارے میں، وہ کیا بتا رہا ہے؟ اگر کوئی شاعری کر رہا ہے کربلا کے بارے میں، وہ شاعری میں کیا بتا رہا ہے کربلا کے بارے میں؟ اگر کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، وہ کربلا کی کیا تصویر اس کلام کے ذریعے سے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے؟ اگر شناخت نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ دنیا کی عظیم ترین نعمت کہ جو مردہ قوم کے اندر زندگی کی روح پھونکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ روح نکالنے کا سبب بن جائے گی. میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو میں نے نکات کی شکل میں نوٹ کی وہ عرض کرتا جاؤں تاکہ مقررہ وقت میں بات اپنی تمام کر سکوں. 20 منٹ میرے پاس ظاہراً اور ہے. میں نے شروع میں عرض کیا آج ایک اسلام نہیں ہے، کوئی اسلام میں داخل ہو تو کئی اسلام، پھر وہ کسی ایک مسلک میں داخل ہو تو اس کے اندر ہی دیکھتا ہے کئی مسلک ہیں. ہم آج تشیع کی بات کرتے ہیں. تشیع کئی قسم کے نظر آ جائیں گے. مثال کے طور پر ایک گروپ ہے
تشیع میں ہو سکتا ہے بعض علماء اس کے پرچمدار ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ اور انتہائی عقیدت مندی کا لباس پہنا کر ایک انتہائی باطل کام کرنا شروع کیا. اور وہ باطل کام کیا ہے کہ ہم نے جو عزاداری کرنی ہے، ہم نے جو ماتم کرنا ہے، ہماری بس ایک نیت ہونی چاہیے، ہم نے امام حسین کی ماں کو پرسہ دینا. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں. کوئی سوال کرے امام حسین کیوں کربلا گئے تھے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہماری حیثیت ہے کہ ہم جان سکیں اتنی عظیم ہستی، اس کی سوچ کا ہم ادراک کر سکیں. اب ایک عوامانہ ذہنیت رکھنے والا بندہ وہ اس سے امپریس ہوتا ہے، تائید کرتا ہے. امام حسین حقیقتاً بہت اونچے ہیں، لیکن آیا اس بلندی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے قیام کربلا کا مقصد ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا؟ اور جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بس ہم نے صرف ماتم کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا امام حسین کیوں گئے تھے کربلا، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، امام حسین کیا چاہتے تھے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا. ایک پورا طبقہ ہے کہ جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام انسان کے لیے امام حسین کے نام پر یہ آسان پیکج ہے. چونکہ اگر دوسری طرف جائے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا گئے تھے مدینہ چھوڑ کر، تو ذمہ داریوں کا ایک ڈھیر کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے، وہ اٹھانے کو تیار نہیں. ہم نے صرف ماتم کرنا ہے، اس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، دنیا میں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آخرت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی. اس میں خلاصہ کیا کیونکہ جناب زہرا کے دل کو تسلی ہو رہی ہے ماتم ہوتے دیکھ کر، لہذا قیامت کے دن وہ ہمیں حتماً لے کر جنت میں جائیں گی. انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہوا ہے. اس کا تعلق ہماری دنیاوی باقی پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ غور فرمائیں یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کہ جو علامت ہے اب تا قیامت صراط مستقیم کی، جو حدیث کے مطابق مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اس ہدایت کے چراغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ نے صرف ماتم کرنا ہے. آپ نہ سوچو حسین کیا ہدایت کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ بدترین خنجر ہے مکتب حسین کی پشت. اس ہم نہیں سمجھ سکتے گروپ کے مقابلے میں آپ کے لیے قرآن مجید بہترین راستہ ہے. ایک سمپل سا فارمولا میں بتاتا ہوں. اپنے وقت کا امام ہمارے سارے ائمہ کن مقاصد کے اور کن اہداف کے وارث ہیں؟ وہی مقاصد اور اہداف جو انبیاء کے تھے. اس کا یہ بھی انکار نہیں کریں گے جو کہتے ہیں نا ہم نہیں سمجھ سکتے. ان سے اگر آپ کہیں گے حسین وارث سے رسول اللہ ہے یا نہیں ہے تو ان میں جرأت نہیں ہے کہ حسین وارث رسول نہیں ہے. کہیں گے وارث رسول ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی چاہتے ہیں انسانوں کی عقل معاف ہو جائے، کام نہ کرے، اندھی عقیدت ہو، رسومات ہو، لیکن وہ جو میسج ملتا ہے کربلا سے وہ مائنس ہو جائے. تو اگر حسین وارث رسول ہے اور حسین وارث تمام انبیاء ہے
تو پھر قرآن مجید کا تھوڑا سا مطالعہ اس گروپ کے باطل ہونے کو واضح کر دے گا جو کہہ رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی آغاز میں، سورۃ الحدید کی یہ آیت نمبر 25 ہے، 25. کیا کہتی ہے آیت؟ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بے شک یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تمام انبیاء کے آنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے بڑے سادہ لفظوں میں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے واضح نشانیاں دے کر، بینات دے کر، معجزات دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور میزان ترازو. کیا مراد ہے؟ یعنی حق اور باطل کو پرکھنے کا نظام. چاہے چیزوں کو تولنا ہو، چاہے باتوں کو تولنا ہو، چاہے نظریات کو تولنا ہو، کسی بھی چیز کو. کتاب نازل کی ان کے ساتھ، میزان نازل کیا. کس لیے؟ یہ دو لفظ دیکھیے آپ، یہ سارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. 3 لفظ، دو حروف ہے بیچ میں اور 3 لفظ. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ سب انبیاء کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، میزان کا دیا جانا کہ حق اور باطل کو پرکھو. تمہیں عقل دی ہے، تمہیں وحی کے ذریعے تمہاری عقل کی رہنمائی کی ہے. انبیاء بھیجے کس لیے؟ تاکہ انسان عدل پر قیام کرے، انسانی معاشرہ عدل پر، عدالت پر، انصاف پر قائم ہو. سب انبیاء اس لیے آئے ہیں. اس آیت کو آپ پڑھیں، تفسیر میں بے شک نہ جائیں. اس کے الفاظ، سادہ الفاظ آپ کے ذہن میں جو بات ڈال رہے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے سارے انبیاء بھیجے اس لیے تاکہ انسانی معاشرہ عدل و انصاف پر چلے، ظلم ختم ہو جائے، تجاوز ختم ہو جائے. تو حسین کون ہے؟ حسین وارث انبیاء ہے. حسین چراغ ہدایت ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ ایک آیت، یہ 3 لفظ اور 2 حروف تمام پروپیگنڈے کو باطل کر دیں گے آپ کے ذہن میں، کیونکہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر حسین کو وارث انبیاء سمجھتے ہو تو حسین کے قیام کا خلاصہ بھی قیام عدل، قیام عدل و انصاف. اس معاشرے سے ظلم ختم ہو. اور امام کے اپنے جملے جو بیسیوں ہیں کہ وقت نہیں ہے ان کو ریپیٹ کرنے کا یہاں پر، وہ خود گواہی دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا کہ جو کیا کہے گا آپ سے؟ نہ قرآن، آپ قرآن کی آیت پڑھو، یہ کہیں گے قرآن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے امام حسین کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے سمجھ، کیا کس کو سمجھیں؟ جب آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے تو پیچھے صرف شیطانی سمجھ رہ جاتی ہے کہ اس کے مطابق وہ جس طرح پیش کرنا چاہتا ہے رسول اللہ کو، وہ جس طرح پیش کرنا چاہتا ہے اسلام کو ایک رسومات کے خلاصے کے طور پر، اور وہ جس طرح پیش کرنا چاہتا ہے، پھر وہ کربلا، وہ اسلام، وہ امام حسین رہ جائیں گے. نام ان کا ہوگا لیکن اس کے اندر جو مواد دیا جا رہا ہے آپ کو، جو تربیت کی جا رہی ہے آپ کی، وہ تربیت ہے جو ابلیس چاہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں اکثر جگہوں پہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان کسی نبی یا کسی مقدس ہستی کے ماننے والوں کو جب خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ہستی کا مخالف بن کے نہیں آتا ان کے لیے، کیونکہ نکال دیا جائے گا باہر، بتکار دیا جائے گا، ملعون قرار پائے گا. لہذا وہ انتہائی عقیدت مندانہ لباس پہن کر آتا ہے اور اس عقیدت کے لبادے میں کام وہ کرتا ہے کہ جو اصل راستہ وہ ہستی دکھا کر گئی تھی اسی کے نام پہ لوگ دوسری طرف چلے جائیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، کیسے گمراہ کیا قوم کو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک گروپ ہم نہیں سمجھ سکتے گروپ ہے. آیا یہ ہے حقیقی خیمہ حسینی؟ قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہو، عقل استعمال کرو، جو بات خدا کرے پھر کہے عقل سے سوچو میں نے کیا بات کی. اس دین کے نمائندے کے طور پر کچھ لوگ کہیں یہ اصلی غار سور ادھر ہے، ادھر آ کے دیکھو، کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چند کام کرو جنت تمہاری پکی ہے. یہ اصل خیمہ حسینی ہے، شناخت ضروری ہے. ایک اور گروپ، وہ کون سا گروپ ہے؟ آسان پیکج گروپ. آسان پیکج گروپ کیا ہے؟ ایک آنسو بہا دو بس تم پہ جنت واجب ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات روایات میں موجود ہے، لیکن کون سا آنسو؟ آیا یہ بات معقول ہے کہ ایک روایت یا دو روایت یا تین روایات کو لیا جائے اور اس کے بعد قرآن کو بھی سائٹ پہ کر دو، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے باقی سارے فرامین کو بھی سائٹ پہ کر دو، صرف ایک حدیث کو جو آپ کو آسان پیکج لگ رہا ہے اس کو کاٹ کے الگ کرو، اسی کا پرچار کرو اور اسی حدیث بولنے والے کے نام پر، فرمانے والے کے نام پر باقی سب اہم چیزوں کو سننے والوں کے ذہنوں سے، زندگیوں سے نکال دو. بعض لوگ ایک امام حسین کے نام پر ایک خیمہ لگا کر یہ بدترین خیانت بھی کرتے. میں کیوں کہہ رہا ہوں خیانت؟ اس لیے کہ جو بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، توجہ فرمائیں، اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ایک آنسو بہانے سے جنت مل جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصویر کا ایک رخ بیان نہ کرے، دوسرا رخ بھی بیان کرے، پوری تصویر دکھائے. آیا اس روایت کا یہ مطلب ہے کہ ایک آنسو بہاؤ نماز نہ پڑھو؟ بے شک نہ پڑھو. ایک آنسو بہا دو واجبات ادا نہ کرو، ایک آنسو بہا دو محرمات کرتے پھرو، حرام کام کرتے پھرو. اس سے بڑی کیا خیانت ہوگی امام حسین کے ساتھ؟ جو بلند پکار رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، حدیث ٹھیک ہے، لیکن حدیث کا معنی غلط بھی کیا جا سکتا ہے، حدیث کا نتیجہ غلط لے کر بھی ذہنوں میں ڈالا جا سکتا ہے. جب اسے قرآن کی باقی آیات سے، ائمہ کے باقی فرامین سے کاٹ کر اس طرح پیش کیا جائے کہ سامنے بیٹھا ہوا سمجھے کہ مجھے کوئی گناہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی واجبات شریعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس رونا ہے، سب کچھ معاف ہے مجھے. یہ بدترین خیانت ہے مکتب حسین سے، بدترین خیانت. یا کوئی دوسری روایت بیان کرے. یہ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا ابھی 2 دن پہلے، کہتا ہے کہ میں الحمدللہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرا ایک عزیز ہے، اچھا بندہ ہے، نماز نہیں پڑھتا. یہ پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں آپ کو کیسے انسان کو امام حسین کے نام پر، جناب سیدہ کے نام پر، جو کہ بہترین ہادی تھے، گمراہ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے اپنے عزیز سے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اصرار کیا پڑھو، نماز واجب ہے. کہتے مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کریں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں
امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہوں اور جناب سیدہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے بچے کو روتے ہیں ان کو جب تک میں جنت میں نہیں لے جاؤں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے نتیجہ دیکھیں۔ اب جس نے یہ چیز ڈالی ہے اس بندے کے ذہن میں، اس نے خیانت کی ہے، بدترین خیانت کی ہے۔ اور یہ خیانت کیوں ہوتی ہے؟ یہ خیانت تب ہوتی ہے کہ جب خدا کو راضی کرنے سے زیادہ عوام کو راضی اور سیٹسفائی کرنے کا ہم و غم ذہن میں ہو بولنے والے کے، کہ زیادہ مجمع لگے، لوگ کہیں بہت مزہ آیا ہے، بہت زبردست مجلس پڑی ہے، بڑا زبردست پیکج دیا بخشش کا ہمیں، لیکن ذمہ داری کوئی نہیں بتائی۔ آپ توجہ کریں، نام تو اس کا جس نے ذمہ داری ادا کرتے کرتے ہر چیز قربان کر دی، اور سننے والے کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے ان 2-3 چیزوں کے، رو لے، سینے پر ہاتھ مار، کالے کپڑے پہن لے، اور تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خیمہ حسینی ہے، یہ خیمہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ شناخت ضروری ہے۔ اور اے کاش، میں پہلے بھی کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، اے کاش کہ جب کوئی شخص آ کے سوال کرتا اپنا یا پرایا کہ مجھے گائیڈ کرو، میں امام حسین کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں شخصیت حسین کو پہچاننا چاہتا ہوں، اہداف حسین کو پہچاننا چاہتا ہوں، صفات حسین کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں معرفت چاہتا ہوں حسین کی، تو مجھے کوئی اچھی چیز ریکومنڈ کرو، کوئی کتاب ریکومنڈ کرو، تو سب سے پہلے اسے جو کتاب ریکومنڈ کی جاتی وہ قرآن مجید ہوتی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ لے، اس قرآن نے جو مطالبہ کیا ہے حسین نے کربلا میں پورا کیا۔ اگر تو جاننا چاہتا ہے نا کہ حسین نے کربلا گئے کیوں اور جو کچھ کربلا میں ہوا کیوں، تو قرآن پڑھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ اگر کربلا کی شناخت کی بنیاد قرآن پر رکھی جاتی تو یہ جو نقلی خیمے اپنی طرف پکار رہے ہیں کہ ہمارا خیمہ ہے حسین کا خیمہ، ہمارے کیمپ میں آؤ، ہماری پارٹی میں آ کے شامل ہو، ان کا باطل ہونا سب پہ واضح ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ جس کتاب کو معرفت کی پہلی کتاب قرآن قرار دیا اللہ، رسول، اہل بیت سب نے، وہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں سے لے لی گئی ہے۔ سوائے اس کتاب کے بارے میں بھی کوئی اس کو چوم لینا یا فلان کرنا یا اس قسم کی چیزوں کے علاوہ، معرفت کا اصول قرآن سے یہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہمیں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ قیامت تک شخصیات اہل بیت اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی شناخت کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ حسین قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ حسین قرآن سے جب جدا نہیں ہے اور قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، کچھ غلط نہیں ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم قرآن پڑھ کے دیکھیں حسین کیا ہے، اس کے بعد پھر دوسری کتابیں بھی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، فلان پڑھیں، یہ پڑھیں، لیکن معرفت حسین کے لیے قرآن سب سے بہترین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس یہ 2 گمراہ کن خیمے، ایک خیمہ کون سا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے حسین کربلا کیوں گئے تھے، بس تم زیارت پہ جاؤ، یہ ہو جائے، زیارت پہ جانے کی کوئی حکمت ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، گروپ خطرناک۔ دوسرا آسان پیکج گروپ، وہ شریعت جو حسین نے بچائی اس شریعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے ماتم کرنا ہے بس۔ کل میں ایک نوحہ سن رہا تھا، اس میں مجھے سارے الفاظ تو یاد نہیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ شاہ کی عزاداری، یعنی امام حسین کربلا گئے تاکہ لوگ میری عزاداری کریں، بس۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاعری مثلا بڑی اچھی ہو، لیکن کوئی غور نہیں کرتا یہ کہہ رہا کیا ہے۔ امام حسین کے کربلا جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے روئیں، زمین پہ خدا کی نافرمانی روکنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔
ایک فاسق کو امت کی باغ دوڑ نہیں سنبھالنے دینی، یہ مقصد نہیں تھا. امام اس لیے آئے، علی اکبر کو قربان کیا تاکہ بہت سارا میٹر اکٹھا ہو جائے جس کو سن کے لوگ روتے رہے. بس کربلا کا مقصد کیا ہے؟ شاہ کی آزاداری. کتنی بڑی خیانت ہے. امام حسین کے نام پر امام حسین کی قربانی کا جو مقصد ہے اس سے رخ موڑا جا رہا ہے آپ کا. اس سے بڑی خیانت ہوگی؟ اس سے بڑی جسارت ہوگی کوئی؟ لیکن کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حقیقی کربلا کا سامنا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ذمہ داریوں کا ایک ڈھیر ہے کہ جو گردن پر کندھوں پر اٹھانا پڑے گا، وہ اٹھانے کا جی نہیں چاہتا. اگلا نقطہ، کربلا امام حسین. اگر آج جو اپنے آپ کو حسینی کہہ کے آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، علماء کی شکل میں ہو، خطباء کی شکل میں ہو، انجمن ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے شناخت کرنا ہے کس کے گلے سے حقیقی حسینی آواز نکل رہی ہے. اس میں ایک اور نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو امام حسین کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے امام نہیں ہے بلکہ چند ایک خاص گروپ کے امام ہیں. باقیوں کو بھیجو جہنم میں، باقیوں سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، باقی سب جہنمی ہے، ہمیں امام نے جنت میں لے کے جانا ہے. یہ خائن ہے، یہ خائن ہے. یہ دین کی عظیم ترین ذمہ داری کو آپ کو اس سے دور کر رہا ہے. کیوں؟ حسین کس کے وارث ہے؟ اپنے جد کے. حسین کے جد جو پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے، وہ عربوں کے لیے، ہاشمیوں کے لیے، قریش کے لیے یا ساری بشریت کے لیے. جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی پیغام پہنچانا رسول اللہ سب مصیبتوں کے باوجود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں رسول اللہ یا نہیں تڑپتے؟ تڑپتے ہیں. تو پھر حسین کیسے ایک گروپ کا امام ہو گیا؟ بلکہ تمام ائمہ جس نے یہ سمجھا کہ حسین صرف ہماری نجات کے لیے آئے ہیں، اس نے امام حسین علیہ السلام پر ایک اور ظلم کیا، اپنا حصہ ڈالا امام کی شخصیت پر. وہ بدن حسین پر ظلم کر رہے تھے. اس قسم کے لوگ آج شخصیت حسین پر ظلم کر رہے ہیں. حسین کی آفاقی شخصیت کو چند رسومات میں اور چند لوگوں کی بخشش میں سمیٹ کر امام حسین کو چہرہ ہی بدل دیا. سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا کوئی کنسرن نہیں ہے. بس تمام بشریت کے لیے نجات کا پیغام ہے، آفاقیت ہونی چاہیے. اور ایک اگلا نقطہ جو واضح اور روشن نظر آتا ہے ہر دیکھنے والے کو کربلا میں، وہ کیا ہے؟ کربلا صبر و استقامت، ڈٹ جانا. اپنے نظریے پر، اپنے شعار پر، اپنے مقصد پر، اپنی عزت نفس پر، اپنے دین پر، اپنی توحید پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا. کوئی کمپرومائز نہیں ہے، استقامت کرنی ہے، سب کچھ چلا جائے. کس کے خلاف استقامت؟ ظلم کے خلاف استقامت. بس میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. توجہ کیجیے آج کے خیمہ حسینی کو پہچاننے کے لیے. اس میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو کربلا میں خصوصیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں. کربلا میں 20 خصوصیات گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک عظیم خصوصیت جو کربلا میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ظلم کے خلاف قیام ہے. کہ مولا فرما رہے میں اپنے لیے باعث سے عیب سمجھتا ہوں، باعث سے ننگ سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا.
باعث سے ننگ سمجھتا ہوں، اور ایک بندہ آئے اور اسی حسین کے نام پر آپ کو ظالموں کے سائے میں جینا سکھا دے. اور بتائے اس طریقے سے کہ آپ کو لگے اس کا پیکج بہت زبردست ہے. ادھر تو مار کھانی پڑ سکتی ہے، ادھر تو مصیبتیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، لیکن یہ بھی تو امام حسین کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن اس کا کام ذرا مزیدار ہے، ادھر مصیبت زحمت نہیں کرنی پڑے گی. یہ امام حسین کو نہیں پہچاننا چاہتا، یہ اصلی خیمہ حسینی کو نہیں پہچاننا چاہتا، یہ اپنی آسانی کو پہچانتا ہے. جیسے شیطان ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، اسے پتہ ہے انسان سہولت طلب ہے. اگر اس کو جنت کے 2 راستے رکھے جائیں اس کے سامنے، کہا جائے ان دونوں میں سے کسی پہ چل تجھے جنت مل جائے گی، اور ایک بالکل آسان ہو اور اس میں کوئی ذمہ داری خاص نہ ہو، بس چند کام کہے جائیں کہ جن کو کرنے میں بہت زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑتی، اور ادھر جو دوسرا راستہ ہو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، تو نے یہ نہیں کرنا، تو نے وہ نہیں کرنا، یہ سارے کام کرنے ہیں. اگر اس کو کنفرم ہو جائے کہ جس پر بھی جاؤں جنت ملے گی، کون سا چوز کرے گا؟ کہے گا اس کو چوز کر کے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا ہے. یہ آسان والا پیکج چوز کر لو اپنے لیے. دین میں تحریف ہوتی ہی آسانی پیدا کر کے، وہ آسانی کہ جو اللہ اور رسول نے نہیں کی، یعنی ذمہ داریاں ہٹا کر پیدا کی جانے والی آسانی. جو خدا نے طلب کیا ہے، آپ سے کہا جائے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کام کر لو بخشے جاؤ گے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بتاتا ہے ایک آنسو سے جنت میں چلے جاؤ گے، عزاداری سے جنت میں چلے جاؤ گے، اور باقی پوری تصویر نہیں دکھاتا قرآن کیا تقاضا کر رہا ہے آپ سے، اہل بیت اطہار کی وہ روایات نہیں بتاتا آپ کو جس میں کہتے ہیں خدا کا نافرمان ہمارا دشمن ہے، خدا کا اطاعت گزار ہمارا دوست ہے، وہ نہیں بتاتا. اور وہ سمجھتا ہے، بندہ سمجھتا ہے سننے والا کہ بس میرے ذمہ داری آنسو بہانا ہے، بس. اس کے بعد میری زبان کیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد میری آنکھ کی حرکتیں کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد میری تنہائی کیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد میری دوستوں کی محفل کیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد میری آمدنی حلال ہے حرام ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف آنسو بہانا ہے. اس سے بدترین خیانت مکتب امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی، چاہے امام حسین کے نام پر ہو، چاہے جناب سیدہ کے نام پر ہو. ایسوں کو جنت میں لے جانا تو دور کی بات، سب سے پہلے ان کا گریبان یہ ہستیاں پکڑیں گی. تم نے کتنی بڑی خیانت کی، کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی ہم نے دین کو بچانے کی، اور تم نے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور چند لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے تم نے جھوٹی تصویر دکھائی، اور دکھائی بھی ہمارے نام پر، جھوٹ بولا اور بولا بھی ہمارے نام پر. اللہ کا جو آئین جس کو بچانے کے لیے ہم نے سب کچھ دے دیا، تم نے اسی آئین سے اپنے سننے والوں کو سست کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا مکتب اس طرح بیان کرتے کہ تمہیں سننے والے سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرتے دکھائی دیتے. اگر نمازوں کا ذکر ہوتا، لوگ کہتے ان کی نماز دیکھو، ان کے مقابلے میں کسی کی نماز نہیں ہے. اگر قرآن سے رشتے کا تعلق ہوتا، لوگ کہتے قرآن سے رشتہ دیکھنا تو ان کا دیکھو، ان جیسا قرآن کا عاشق کوئی نہیں ہے. واجبات و محرمات کی بات آتی، تقوی کی بات آتی، ظلم کے خلاف ڈٹنے کی بات آتی، زبان سے نہیں، صرف شعروں میں نہیں، عمل سے نظر آتا سب سے زیادہ ظلم کے خلاف ڈٹنے والے کون ہیں، مظلوموں کے سب سے بڑے حامی کون ہیں. اگر تم نے اس طرح نہیں بتایا دین لوگوں کو دنیا میں، سب سے بڑے خائن تم ہو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور غلط نہیں کہہ رہا، وہ کہیں گے وہ کام یزید اور شمر اور ابن زیاد نہ کر سکے جو تم نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہمارے بدنوں کو قتل کیا، ہمیں ذبح کیا، ہمارے لاشیں پامال کیے، لیکن اس پامالی کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں ہمارا پیغام زندہ ہو گیا. لوگوں کی حادثہ ایسا ہوا کہ ساری دنیا کی توجہ جذب کر لی، لیکن جب دنیا نے ہماری طرف توجہ کی تو بتانے والے تم تھے. تم نے اس طرح بتایا کہ لوگوں کو اور طرف چلا دیا. واقعہ کربلا جو بھی سنتا ہے ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ یہ کیوں ہوا کا سوال لے کے میرے پاس آئے تو میں اس کو 2-3
میٹھے میٹھے لڈو کھلا کے باقی چیزیں بتاؤ ہی نہ اس کو. یہ کربلا تم سے کیا تقاضا کرتی. آج کا خیمہ حسینی کون ہے؟ آج کے خیمہ حسینی میں صبر و استقامت. جہاں آپ کو صبر و استقامت، ظلم کے خلاف قیام، آج کے ظلم کے خلاف، آج کے استعمار. آج کون سی طاقتیں ہیں جو اس زمانے میں یزید کر رہا تھا، مسلط ہو گیا تھا؟ آج کون سی طاقتیں ہیں جو اسی طرح مسلط ہیں، جو غاصب ہیں، اقوام عالم پر ظلم کرتی ہیں، جن کو ہم استعمار کہتے ہیں؟ آج کون سا خیمہ ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے؟ کون اس کو لیڈ کر رہا ہے؟ کون اس کا سپاہی ہے؟ اور کون سلانا چاہتا ہے آپ کو؟ کون جگانا چاہتا ہے؟ کون سلانا چاہتا ہے؟ آپ اپنی رسم زیارت ادا کرنے کے لیے شام جا رہے ہیں. رسم زیارت صرف بے روح رسم. یہ آپ کو کس نے اس قابل کیا ہے؟ کس کا خون گرا ہوا ہے اس سرزمین پر؟ کس نے داعش کو کچلا ہے؟ کس نے اس ظالموں کا منہ روکا ہے؟ آپ تو جو کام کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ ظلم دیکھیے بعض لوگوں کا. جانتے ہیں کون ہے داعش کی نجاست کو عراق کی سرزمین سے ختم کرنے والے؟ جب وہ دھمکیاں دے رہے تھے ان قریب ہم تمہارے کربلا میں آئیں گے، ان قریب ہم تمہارے نجف میں آئیں گے، ان قریب ہم سامرا، دھمکیاں دے رہے تھے. جس کو یاد ہے وہ زمانہ، ان کے انٹرویوز ہیں کہ تھوڑا سا ٹھہرو، تم سے ہم جنگ کرنے کربلا میں آ رہے ہیں. تو کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ جس نے روکا وہ خیمہ حسینی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یاد رکھیے آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں. بس میری بات تقریباً تمام ہے. آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کچھ معیار بتائے اور اب ان معیارات کے نتیجے میں جو اپنا فہم ہے میرا، جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان معیارات کا مصداق کون ہے آج کے زمانے میں. حقیقی خیمہ حسینی کون سا ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا، مد ظلہ العالی. انہوں نے فتویٰ دیا عراق کے جوانوں کو کہ جہاد کے لیے نکلو. جہاد کیا ہے؟ کربلا کی علامت ہے. استقامت، حماسہ، لڑنا، گھر بیٹھنا نہیں. جس کو صرف رسموں کا عادی بنایا گیا ہو وہ نہیں لڑ سکتا جب دشمن حملہ کرتا ہے. جو صرف اس بے روح اسلام کا عادی ہو وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے امام حسین ٹھیک ہے، لیکن وہ بجائے امام حسین کے ساتھ جانے کے اور مذہبی رسومات ادا کرنا شروع کرتا ہے. آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، ایک شخص نے امام حسین کو روکا بڑے خلوص سے. امام نہیں رکے جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس نے کیا کیا؟ ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھ کے دعائیں مانگنا رو رو کے شروع ہو گیا. کسی نے پوچھا کیوں ریت کے ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل آپ پڑے تو کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے دعا مانگو. یعنی اسلام یوز ہو رہا ہے اسلام کے خلاف. اپنی ڈیوٹی، اپنے فریضے سے کام چرانے کے لیے اسلام ہی کے ایک حکم کو یوز کیا جا رہا ہے. صفین میں قرآن کو یوز کیا گیا، قرآن کے جسم کو یوز کیا گیا. قرآن کی روح علی کے خلاف، حقیقت قرآن کے خلاف. ادھر یہ سمجھ رہے میں ریت کے ٹیلے پر حسین کی اللہ سے دعا کر کے یا اللہ حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، حسین کے ساتھ نہیں جا رہا. یہ رسم ادا کرنا کام آئے گا اس کو؟ اگر وہ نہ لڑتے وہاں پر داعش کے خلاف اور یہاں پہ سارے لوگ کالے کپڑے پہن کر محرم میں دعائیں مانگ رہے ہوتے رو رو کر یا اللہ داعش کو ختم فرما دے، اللہ کی قسم داعش ختم نہیں ہو سکتی تھی. سب مسلمانوں کے مسلک اور فرقے اسرائیل کے خلاف دعائیں مانگتے ہیں. سب مقدس مقامات پر اسرائیل کے خلاف مکہ میں دعا ہوتی ہے، مدینہ میں دعا ہوتی ہے. جو شیعہ مقدس مقامات ہیں وہاں دعا ہوتی ہے. اسرائیل تباہ ہوا؟ اسرائیل تب تباہ ہوگا جب اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا. کام چوروں اور غیر ذمہ داروں اور سست لوگوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس جس میں یہ خصوصیات ساری پائی جاتی ہیں، آج جس گلے سے یہ آواز نکل رہی ہے، جو آپ کو استقامت کا درس دے رہا ہے، جو آپ کو ظلم کے خلاف ڈٹنے کا اور ذلت سے دور زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے، جہاں سے یہ آواز سن رہے ہو
وہ خیمہ حسینی اصلی ہے، اور جہاں پر ٹھنڈی مزیدار باتیں کر کے اور رسومات سکھا کر آپ کو جنت کے لالچ دیے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ حسین نے دنیا میں رہنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، وہ جھوٹا خیمہ حسینی ہے. چاہے جتنی لائٹیں لگی ہو، چاہے جتنا زیادہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر دوسروں کے مقابلے میں، وہ نکلی ہے. حسینی خیمے کی علامت اچھا لنگر نہیں ہے، حسینی خیمے کی علامت زیادہ رش نہیں ہے، حسینی خیمے کی علامت رسومات نہیں ہے. حسینی خیمے کی علامت شجاعت ہے، استقامت ہے، عزت ہے، ذلت سے دوری ہے، معرفت اور شناخت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر آپ میں تمام کر دوں بات کو، اگر معرفت اور شناخت والا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے آپ لشکر حسین میں ہی چلیں، لیکن اگلا مکار ایک حرکت کر کے آپ کو حسین کے خلاف کھڑا کر دے، آپ کو حسین کے خلاف استعمال کرے، اور آپ دین کی خدمت سمجھ کر دین کو پامال کر رہے ہو. وہ کام جو جنگ صفین میں کیا مکار دشمن نے، وہ اپنے لشکر سے نہیں خراب کر سکا، جنگ کو نہیں جیت سکا. کب جنگ خراب ہوئی؟ جب مولا کے لشکر کے بے معرفت اس کے دھوکے میں آئے. اس سے زیادہ عبرت تاریخ ہمیں کیا دے گی؟ لہذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، پہچان کے راستے کھلے ہیں. ہمارے اندر سنجیدگی کی کمی ہے، ہم دینی معاملات میں غور و فکر، عقل کے استعمال، سوچنے کے، یہ ہماری تربیت نہیں کی گئی، رائج نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمیں تو دعائیں بھی کہتے ہیں عربی میں پڑھو، ہمیں کیا پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، ثواب لینا، بس ثواب لینا ہے. یہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں، دوسروں کے کانوں میں پڑھ رہے ہیں، ثواب کی ڈھیر نازل ہو رہے ہیں. اس سے کیا پیغام لینا ہے؟ ہمیں کیا، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں یہاں کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنی خواہشوں کے مرادوں. یہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی خیمہ حسینی کو پہچاننے کی، معرفت کی. انقلاب اسلامی ایران ہماری نظروں میں، جس کا بانی یہ کہتا ہے کہ فارسی کا جملہ کہ ما ہر چے داریم از محرم و سفر داریم، یہ ہے محرم و سفر کی طاقت. فرماتے ہیں جو کچھ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے محرم اور سفر کی وجہ سے. محرم و سفر نے اسلام کی حفاظت کی. محرم و سفر کیا مطلب؟ یعنی کربلا، پھر کوفہ، پھر شام، پھر مدینہ. محرم و سفر نے اسلام کا دفاع کیا. پروردگار عالم سوچنے والی، شعور والی اور عقل والی روش پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس میری عرائض تمام ہے، سوال جو کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ کہ بہت حوصلہ افزائی اس لحاظ سے کہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں پوچھے گئے ہیں، البتہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اور ہمارے پاس تقریباً 12:20 تک وقت ہے کہ جو ہم سوال کر سکتے ہیں. تو آغا سے بھی ذرا سی گزارش ہے کہ ایک ٹو دا پوائنٹ جواب، صرف مثالوں کے بغیر. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی صحیح طرح، تھوڑا آواز اب صحیح ہے آواز؟ پہلا سوال ہے کہ واٹ رول ہیز دا اسلامک ریولیوشن پلیڈ ان آئیڈینٹیفائنگ دا حسینی خیام ٹوڈے؟ آج کے حسینی خیمے کو واضح کرنے میں اسلامی انقلاب کا کیا کردار ہے، اور what is the role of revolutionaries like Mohsin Hujaiji and Qasim Soleimani and how can we follow them؟ اور محسن حجیجی اور قاسم سلیمانی جیسی شخصیات کا کیا رول ہے اور ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. اب اس کا
ٹو دا پوائنٹ جواب بھی اگر دیا جائے تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن شارٹ میں جواب دوں گا. انقلاب اسلامی ایران سے پہلے آپ تشیع کی دنیا میں شناخت دیکھیں، اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد آپ تشیع کی عظمت اور عزت اور طاقت پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ظالموں کے بدترین طاقتور ترین طاقتوں کے خلاف یہ حسینی خیمہ مظلوموں کی سپورٹ کر رہا ہے. کتنی جگہیں ایسی ہیں، پابندیاں برداشت کر رہے ہیں. وہی جو قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے. کیا حالت ہے آج ایران کی اکانومی کی ان پابندیوں کی وجہ سے، جو صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ مثلا فلسطین کو اسرائیل کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں، حماس وغیرہ کو، مقاومت اسلامی کو، حالانکہ ان کے ہم مسلک بھی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو عرض کی، بس اشارہ ہی کر سکتا ہوں کہ امام حسین کسی ایک گروپ کے نہیں تھے، تو یہ کسی ایک گروپ کو سپورٹ نہیں کرتے. جہاں بھی مظلومیت ہے ان کی کوشش ہے کہ سپورٹ کرے، اور استقامت سکھائی ہے، نئی روح پھونکی ہے شیعہ قوم کے اندر انقلاب اسلامی ایران میں. لیکن ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ہوشیار ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ گزاری کی ہے پچھلے سالوں میں. خود پاکستان میں آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں تو اس میں ضیاء الحق نامی ایک شخص تھا کہ جس کو استعمال کیا گیا پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے بیج بونے کے لیے، جن کے تلخ پھل ہم آج تک کھا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اشارہ کر دوں، ایک شخص نے کہا کہ ہماری جتنی شیعوں پر مصیبتیں ہیں نا، توجہ سے سنیے گا اور غور کیجئے گا، کہتا ہے جتنی پاکستانی شیعوں پہ مشکل آئی ہوئی ہے نا، یہ ایران کی وجہ سے، یہ امام خمینی کی وجہ سے. نہ وہ یہ انقلاب والا کام کرتے، نہ ادھر جناب ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے، اپنی کوئی ہمیں کچھ نہ کرتا. میں نے کہا آپ غلطی کر رہے ہو. اصل جو مصیبت آئی ہے شیعوں کے سر پر وہ پھر امام حسین کی وجہ سے آئی ہے. وہی نہ قیام کرتے، وہی شیعوں کو چند وظیفے بتاتے، کہتے یہ چند چیزیں پڑھی رکھو، ہمیں یاد کیے رکھو، جنت میں جاؤ. انہوں نے اصل مصیبت ڈالی شیعوں کے سر پر، اصلی شیعوں کے سر پر. اور اصلی شیعوں کو امام حسین کے صدقے آنے والی مصیبت لگتی نہیں ہے. مصیبت دنیا داروں کو لگتی ہے، چیزیں جو دین کے راستے میں آتی ہیں وہ دنیا داروں کو مصیبتیں لگتی ہیں. باقی ہم انہیں فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ایک شخص میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے، اس وقت اس کا وہ وظیفہ تھا، لیکن میں اپنے معاشرے میں موجود ہوں، معاشرے میں رہ کر دین کی سربلندی کے لیے اپنی اصلاح پہلے، پھر اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے آس پاس کی اصلاح، وہ چیزیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں کہ یہ تم میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صفات، ان کے لیے کوشش کرنا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اس طرح ہم فالو کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اب مجھے محسن حججی بننے کے لیے حتماً مجھے بندوق پکڑ کے دو بندے مثلا میں ماروں تبھی میں فالو کروں گا. ڈیوٹی ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے. دیکھیں گاڑی چلتی ہے نا، اس کا انجن ہوتا ہے، کئی پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزہ اپنا کام صحیح کرتا ہے تب گاڑی چلتی ہے. تو ہم کو اس پورے سسٹم کو چلانا ہے. مجھے دیکھنا ہے میں کہاں فٹ آتا ہوں، میں کہاں پرزہ بن سکتا ہوں اس گاڑی کے چلنے کے لیے. تو وہاں پر کوشش کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کروں. جی اسی سے متعلقہ ایک اور سوال ہے کہ اس خیمے میں پہنچنے کے لیے کن انفرادی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے کسی شخص کو؟ میں نے عرض کر دی، یہی تو بتایا میں نے. دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنی معرفت، شناخت، چیزوں کو اینالائز کرنا، پرکھنا، بغیر سمجھے چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. یہ بنیاد ہے، اگلی تمام خوبیوں کی یہ بنیاد ہے. ورنہ آپ کو جو دین کے پیکنگ میں، دین کی پیکنگ میں، حسینیت کی پیکنگ میں جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے، آپ سمجھے یہ واقعاً حسینی چیز ہے، تو آپ کوئی بھلا نہیں کریں گے اس کا. پہلی بنیادی، اگر میں قرآن کے لفظوں میں کہوں تو قرآن فرماتا ہے اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر سب سے بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں، نہ کہ جو سنے فالو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور یہی صاحبان عقل. یہ بنیاد ہے آپ کی دین کی، افکار کی، نظریات کی عمارت کی. پہلی اینٹ اس بات پہ رکھیں کہ
کہ آپ جو ذہن میں چیزیں قبول کی ہوئی ہیں وہ پرکھ کر سوچ کر اینالائز کر کے چیزوں کی ہیں یا نہیں، جو بھی آپ کو امام کے نام پر بتایا گیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا. اس سے نہیں نکلیں گے اگلی طرف جا ہی نہیں سکتے. سوال ہے کہ امام خوینی کا قول ہے کہ ایک مکتب میں دو نظریے نہیں رہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ کیا خیانت کے ارتکاب کا تعلق ان دو نظریات کے حامل گروہ سے، یعنی اگر خیانت ہو رہی ہے تو میرے خیال میں دو گروہ انہوں نے کہا کہ ایک جو حقیقی خیمے والے ہیں دیکھیں اور حق جو جعلی خیمے لگے ہیں. حق تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے. حق ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اب اگر ایک مکتب میں مثلا مکتب تشیع میں 2 یا 3 نظریات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کوئی سا ایک سوال کر لیں، جیسے کویسچن پیپر میں دیا ہوتا ہے، کوئی ایک اٹیمپٹ کر لیں. آپ ہرگز اس کی اجازت نہیں، بلکہ وہی جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے آپ دیکھیں تینوں کو. لیکن ان تینوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کچھ صحیح غلط حقیقت حق باطل کو جاننے کا معیار ہونا چاہیے، اور پھر بات پلٹے گی واپس قرآن کی طرف. جیسے مولا کائنات کا فرمان ہے حق کو لوگوں کو معیار قرار نہ دو، حق کو پہچانو پھر دیکھو اہل حق کون ہے. تو آپ نہ دیکھو مثلا امامہ کس کا زیادہ خوبصورت ہے اور کس کا کم ہے، اور کون زیادہ شخصیت موٹی تازی ہے کون دبلی پتلی. یہ معیار نہیں ہے. کون زیادہ سریلا ہے کون زیادہ سریلا نہیں ہے. کس کے آفس میں جائیں تو کھانا زیادہ اچھا ملتا ہے اور کون زیادہ کنسیشنز دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون زیادہ کنسیشن نہیں دیتا. کون ہماری مرضی کا فتویٰ دیتا ہے. یہ سب شیطانی کام ہے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں بیان شدہ معیارات حق موجود ہوں، پھر آپ دیکھیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کون اس حق کے قریب ہے. جو سنجیدہ ہوتا ہے اللہ نے اس سے ہدایت کا وعدہ کیا ہوا. یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا پتا وہ بھی عالم وہ بھی عالم وہ بھی عالم. بھائی جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی آج تک اسلام میں وہ عالموں نے ہی پیدا کی ہیں، ریڑی والے نے نہیں کی. وہ عالم ہی تھے جنہوں نے یہ نظریات دیے اور پورے پورے فرقے بن گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عالموں نے ڈیفینڈ کیا. اور میں کہتا ہوں کہا کرتا ہوں جیسے ایک ماہر وکیل قاتل کو بے گناہ اور بے گناہ کو قاتل بنا دیتا ہے عدالت میں اچھے پیسے لے کر، اسی طرح ایک عالم بھی جب خیانت پہ اتر آئے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے. وہ ہو سکتا ہے ایسا چکر چلائے کہ امام حسین کو جا کے یزید کی جگہ پہ کھڑا کر دے لوگوں کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، اور یزید کو جا کے امام حسین کی یزید کو رسول اللہ کا حقیقی وارث قرار دے دے اور امام حسین کو باغی قرار دے دے. خیانت کر سکتا ہے، علمی دلائل سے کر سکتا ہے. اگر سامنے بیٹھنے والے بھیڑ بکریاں ہوں اور انسان نہ ہو جن کو اللہ نے عقل دی ہے تو بھیڑ بکریوں کو تو ہانکنے والا کہیں بھی ہانک سکتا ہے. تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اپنی خواہش نہیں. آپ کو کون اچھا لگ رہا ہے، حق کے قریب تر کون ہے، اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. چاہے اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے چاہے اس وقت آپ کا دل نہیں چاہ رہا، چاہے اس وقت وہ جو راستہ آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے دوسرے کا آسان نظر آ رہا ہے. آپ آسانی مشکل نہیں دیکھنی، آپ نے حق دیکھنا ہے، تب خدا کے پاس آپ اجر پاؤ. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ خیانت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سستی کی وجہ سے وہ اس طرف چلا جائے. جیسے قرآن نے فرمایا نا 2 گروپ بتائے ہیں، ایک ہے المغضوب علیہم اور ایک ہے الضالین. اور ہم سے کہا گیا ہر نماز میں کہ تم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں ہم شامل نہ ہوں. مغضوب علیہم بڑے خائن ہیں، انبیاء کے دشمن، ائمہ کے دشمن، حق کے دشمن، چالے چلنے والے، جنگیں مسلط کرنے والے، ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ان کو یہ بڑے مجرم، زیادہ خراب لوگ. ضالین کون ہے؟ کسی سستی کی وجہ سے اس لیول کے تھے نہیں لیکن عدم سنجیدگی کی وجہ سے، چیزوں کو پرکھنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کسی نے جس لائن پہ لگایا اسی پہ چل پڑے، سمجھتے رہے یہی دین حق ہے اور تھے گمراہی پر.
تو نہ المغضوب علیہم قابل قبول ہے نہ ضالین. اللہ نے دونوں سے بچنے کی ہمیں, اور ہر باطل اس مسئلے میں یہ دونوں ہوتے ہیں, ایک المغضوب علیہم ہوتے ہیں جان بوجھ کے خیانت کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ان کے پیچھے اندھا دھند چلنے والے اندھی عقیدت میں ضالین ہوتے ہیں. جی بسم اللہ. ان کا یہاں کہنا یہ کہ سامعین یا سادہ سننے والی جو عوام ہیں ان کا کتنا قصور ہے یہ جعلی خیمے کو پروموٹ کرنے میں, کیونکہ یہ بھی جا کے وہاں مجالس میں بیٹھتے ہیں اس قسم کی. ان کا قصور یہ ہے کہ ان کو بچپن سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن اور اہل بیت, اور وہ قرآن کو لفٹ نہیں کراتے. یہ ایک ہی قصور کافی ہے آپ کی صحت کے لیے قیامت کے دن, اور کچھ بھی نہ ہو. جب رسول اللہ کہیں گے میری امت نے, میری قوم نے اس قرآن کو, اے اللہ تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر آپ مولویوں پہ ڈال دیجیے گا, مولوی صاحب نے کہا تھا قرآن سمجھ میں نہیں آتا, تو اللہ کہے گا مولوی کی بات تو سن رہا تھا تو, کم از کم ایک بار نہ سمجھ میں آتی, ایک بار پڑھتا تو صحیح کہ آ رہا ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہا. اتنا بڑا مولوی ہو گیا تیرے لیے اور میں تیرے لیے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ تو یہ دیکھ رہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو نے کیوں نہیں قرآن کو لفٹ کرائی. اور قرآن بہت سٹرونگ ہے, بہت آپ کو مضبوط کرتا ہے, صرف آپ اس سے رابطے میں آ کر دیکھیں, اس پروپیگنڈے غلیظ شیطانی پروپیگنڈے سے نکل کر, کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈے کو کرنے والے بظاہر بڑی مقدس شکلوں والے ہوں. قرآن سے دور آپ کو جو بائیڈن تو نہیں کرے گا نا کہ وہ کہے میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں قرآن نہ پڑھیں. آپ کہیں گے تیرے اوپر لانا تو ہم پڑھیں گے, بلکہ ضد میں آپ کے اور پڑھیں گے. لہٰذا شیطان یہ کراتا بھی نہیں ہے, وہ ادھر سے اس پارٹی کے بندوں سے کہتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا اتنے اونچے امام حسین ہیں, ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. لفظ کتنا اچھا بول رہے ہیں اور کر رہے خیانت, نتیجہ کتنا بھیانک ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ کہے گا قرآن مجید اللہ کا کلام تیری اوقات کا ہے, بندہ بھی ڈر جائے گا, کہے گا ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم نہیں قرآن پڑھتے. تو ایک گناہ بھی عوام کی صحت کے لیے کافی ہے, قرآن سے دوری والا قیامت کے دن, جس کو اللہ نے, رسول نے, اہل بیت نے, سب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. جی اگرچہ کہ بہت سارے گروہ تو نظر آتے ہیں لیکن ہیں سب امام حسین کے نام پہ جمع. کیا ان میں اتحاد کا کوئی طریقہ پیدا کیا جا سکتا ہے, ان میں یکجائی کا, اتحاد کا, کسی طریقہ سے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا؟ جی دیکھیے, ایک تو یہ جملہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے کہ امام حسین کے نام پہ سب جمع ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں آپس میں لڑ رہے بھی ہیں, کئی گروپس ہیں, کئی افکار ہیں. ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے, اگر میں خلاصہ بتاؤں, مولا علی علیہ السلام کی سیرت 25 سالوں میں, رسول اللہ کی رحلت کے بعد ظاہری خلافت ملنے تک جو 25 سال مولا نے گزارے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنے حقوق جو ان کا حق تھا اس سے صرف نظر کر کے ایک بڑی چیز کہ دین اسلام محفوظ رہے. اگر اس ایک نقطے کو سمجھ لے علی کا شیعہ, تو چاہے اپنے شیعوں کے درمیان اس نے کیا روش رکھنی ہے, نظریہ نہیں بدلنا, لیکن دوسرا نظریہ رکھنے والے, کیونکہ ادھر سب برے تو نہیں ہوتے, کئی بیچارے دھوکہ کھائے ہوتے ہیں. آپ کا کام اصلاح ہے, آپ کا کام فتنہ بھڑکانا نہیں ہے. مولا نے 25 سال میں کوئی فتنہ نہیں بھڑکایا, کوئی آگ نہیں بھڑکائی, بعد میں بھڑکی آگ. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو علی کا ماننے والا, حسینی کہنے والا, حقیقی حسینی خیمہ, علوی خیمہ ایک ہی بات ہے, وہ یہ ہے کہ تشیع کے دفاع کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا روش ہونی چاہیے تاکہ تشیع کے اندر دراڑیں نہ پڑے. ٹھیک ہے, اب یہ لمبی بات ہے, میں شارٹ بیان نہیں کر سکتا. جس طرح مولا علی نے اسلام کے دفاع کے لیے جو تھریٹس, جو خطرات اسلام کو درپیش تھے جب رسول اللہ دنیا سے گئے اور مولا کو آفر کی گئی کہ آپ قیام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن مولا نے کہا اپنی آفر اپنے پاس رکھو, میں جانتا ہوں اس دین کا دفاع کس طرح کرنا اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے پھر مطالعات کی ضرورت ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, 25 سالوں میں سنی سنائی نہیں. ایک مولانا کہہ رہا ہوگا مولا علی نے بڑا کمپرومائز کیا, دوسرا کہہ رہا ہوگا مولا علی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کہیں گے مر گئے, کدھر جائیں ہم, کس مولوی کی بات مانیں؟ آپ خود سٹڈی کرو, آپ قرآن مجید سٹڈی کرو, جنت
بہت قیمتی چیز ہے, کچھ تو کرے یار, کچھ تو ٹائم دیں. مہینے کا 50-60 ہزار کمانے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ 1 لاکھ کمانے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو آپ؟ جنت تو بہت زیادہ, بہت قیمتی ہے, بہت کچھ ہے اس میں. اس کے لیے کچھ تو ٹائم سنجیدگی سے دیں. آپ خود سٹڈی کریں, دیکھیں کہ مولا علی نے 25 سال روش کیا رکھی ہے, آپ بھی اپنی روش وہی رکھیں. آپ بھی بڑے چیلنجز کو دیکھیں. جب ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے, یہ کروں گا یا یہ کروں گا, کون سا کام کرنا ہے. دیکھیں جناب امیر نے سلیکشن کا کیا معیار رکھا تھا, کس چیز پر کو پیچھے کر دیا, کس چیز کو آگے رکھا. آپ بھی ان اہداف کو آگے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ شیعوں کے اندر والے مسائل سے بھی آپ صحیح ڈیل کریں گے بجائے جذباتی ہو کے برا بھلا کہنے کے. اور جو اسلام کو چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے بھی آپ امت کو قریب کیسے لانا ہے, اپنا کردار صحیح طور پہ ادا کر سکیں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ابھی آپ تشریف رکھیے, ذکر مصائب آغا فرمائیں گے انشاءاللہ. ایام محرم 6 محرم الحرام, ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا اسلام کی بقا کا سبب ہے اور اسلام کی بقا کی ضامن ہے کربلا اور امام حسین کی قربانی. اور خود کربلا کی بقا میں ایک بہت بڑا کردار امام کے مصائب کے ذکر کا ہے. ایک دفعہ آپ دین کو دلائل کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہو اور توجہ کراتے ہو, سب ائمہ نے یہ کام کیا, لیکن امام حسین کی قربانی نے دین کو, امام حسین کے مصائب نے, ان شہادتوں نے, ان مظلومیتوں نے, ان بدنوں کے پامال ہونے نے, اس پیاس نے, اس بھوک نے, ان بچوں کی چیخوں نے کربلا کو لوگوں کے جذبات میں شامل کر دیا, لوگوں کے آنسوؤں میں شامل کر دیا, لوگوں کے دکھوں میں شامل کر دیا, یعنی وجود کا حصہ بنا دیا. اسلام کے لیے عقلی دلائل تو موجود تھے, لیکن کربلا نے جو کام کیا لوگوں کے وجود کا, جذبات کا حصہ بنا دیا دین کو. بس ایک شہید کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایسا شہید ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ, کچھ ایسے ہیں جو شہید کر دیے گئے ہیں. ومنہم من ینتظر, اور کچھ انتظار شہادت میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. تو اس آیت میں مردوں کا ذکر ہے, لیکن میں حسین کے اس شہزادے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے تو 6 ماہ کا بچہ لیکن مردوں سے بھی آگے نکل گیا. استغاثہ بلند کیا جب سب شہید ہو گئے. ایک بلند مقام پر چڑھ کر حسین نے دائیں طرف بائیں طرف بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا, کس کو پکاریں. حسرت میں کہا مسلم ابن عقیل کہاں ہے, حبیب ابن مظاہر کہاں ہے, عباس جواب کیوں نہیں دیتے. اور پھر استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرنے والا. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے. اصل میں حسین کہہ رہے تھے ہے کوئی جہنم سے نکل کر جنت میں آنے والا. اب جو ٹیلے سے نیچے اترے یہ استغاثہ بلند کرنے کے بعد خیموں کے پاس آئے, کیا دیکھتے ہیں بی بی زینب جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر کھڑی ہیں. علی اصغر گریہ کر رہے ہیں. حسین سوال کرتے ہیں کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے جب سے آپ کا استغاثہ سنا ہے علی اصغر کا رونا نہیں رک رہا, نہ ماں کی آغوش میں چین پاتا ہے, نہ میرے پاس آ کر چپ کر رہا ہے. اگر ہو سکے تو
تو شاید بچے پر پیاس کی شدت ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو حسین اس کے لیے 2 گھونٹ پانی لشکر اشقیاء سے طلب کیجئے۔ عزادار حسین علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اس طرح لے کر چلے جیسے لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ اشقیاء کے لشکر کے سامنے آئے اور فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر۔ اشقیاء اگر تمہیں مجھ نواسہ رسول حسین پر رحم نہیں آتا تو اس 6 ماہ کے بچے پر تو رحم کھاؤ۔ الا ترونہ کیف یتلظی، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے پیاس کے مارے اب بے جان ہونے کے قریب ہے، کیسے کبھی منہ کو بند کرتا ہے کبھی منہ کو کھولتا ہے۔ عزادار و اشقیاء نے کیا جواب دیا؟ ایک لعین حرملہ نام کا صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، اپنی کمان میں تیر کو چڑھایا، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ تیر بھی ایسا تھا جو لوگ حیوانوں کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لعین ابن سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ کیا مراد تھی؟ یعنی علی اصغر کو شہید کر تاکہ حسین خاموش ہو جائے۔ اس لعین نے تیر چلانے کے لیے ارادہ کیا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ تیر چلاتا ہے رک جاتا ہے، تیر چلاتا ہے رک جاتا ہے۔ سوال کیا گیا تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا ہے جب بھی نشانہ لیتا ہوں ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک ماں پکار کے کہتی ہے میرا ششمہ ہے علی اصغر۔ بس مختصر کروں، تیر چلا، علی اصغر پلٹ گئے اپنے بابا کے سینے پر۔ حسین لاش علی اصغر کو لے کر خیموں میں آئے۔ سب سے پہلے سکینہ نے دیکھا اور سوال کرتی ہے بابا علی اصغر کی پیاس بجھ گئی؟ پھر ماں نے آ کے زیارت کی اس شہید کی۔ بی بی رباب نے جب دیکھا اپنے اصغر کو تو ایک جملہ منہ سے نکلا امثلو کا ینہر، اے اصغر بھلا تیرے جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار امام حسین خیمہ حسینی تو نے ہر انسان کی آزمائش اس کے زمانے میں رکھی ہے اور ہمیں تو نے اس زمانے میں پیدا کیا۔ پروردگار اس زمانے کے حقیقی خیمہ حسینی کی شناخت، معرفت اور اس میں شامل ہونے کی اور اپنی ذمہ داریاں جو امام وقت کی طرف سے ہماری گردن پر ہیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد عزاداری، وہ عزاداری کے جو حقیقی عزاداری ہے، اس عزاداری کو ہمیشہ سے بڑھ کر برپا کرنے کی، انجام دینے کی، اس کا دفاع کرنے کی، اسے قائم و دائم رکھنے کی ہم کو، ہماری آئندہ نسلوں کو توفیق عطا فرما۔ روز قیامت حقیقی دین پر چل کر عمل کر کے اس طرح قیامت کے دن کو ہم دیکھیں کہ قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے سامنے، امام حسین کے سامنے سرخرو ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مٹ نہ پائے جو نقش زمان سے آئی تھی لوٹ کر کربلا سے، بولے عابد وطن میں یہ ماں سے، اب تو سائے میں آ جاؤ مادر، رو کے بولی وہ دکھیا مقرر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر،
کیسے سائے میں جائے وہ مادر، بیٹا صحرا میں زندہ میں دختر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، رن سے اصغر کی میت جو آئی، ماں نے ہاتھوں سے تربت بنائی، رن سے اصغر کی میت جو آئی، ماں نے ہاتھوں سے تربت بنائی، دے دیا شین گودی میں دلبر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، بن میں شہنے جو تربت بنائی، ماں نے اشکوں کی چادر چڑھائی، بن میں شہنے جو تربت بنائی، ماں نے اشکوں کی چادر چڑھائی، کر دیا ریتی میں اصغر، کر دیا دفن ریتی میں اصغر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، ایک نیزے پہ والی کا سر تھا، ایک نیزے پہ اصغر کا لاشا، ایک نیزے پہ والی کا سر تھا، ایک نیزے پہ اصغر کا لاشا، کیسے بھولے گی دکھیا وہ منظر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، دھوپ میں شے کا لاشا پڑا تھا، قافلہ سوئے زندہ چلا تھا، دھوپ میں شے کا لاشا پڑا تھا، قافلہ سوئے زندہ چلا تھا، کر کے وعدہ چلی تھی وہ مزتر، کیسے سائے میں جائے وہ مادر، جب سکینہ کو لگتے تماچے، نوک نیزہ پہ سرور بھی روتے، جب سکینہ کو لگتے تماچے، نو
نوک نیزا پہ سرور بھی روتے کچھ بھی کر پائی نہ ہائے مادر کیسے شائع میں جائے وہ مادر ہائے زندہ میں ایک شب وہ آئی مر گئی قید میں ماں کی جائی ہائے زندہ میں ایک شب وہ آئی مر گئی قید میں ماں کی جائی ایک کفن بھی نہ دے پائی مادر کیسے سائے میں جائے وہ مادر مل گئی جب حرم کو رہائی ماں وطن لوٹ کر کیسے آئی مل گئی جب حرم کو رہائی ماں وطن لوٹ کر کیسے آئی میری بچی ہے تنہا وہیں پر کیسے سائے میں جائے وہ مادر ہائے اجڑا ہوا گھر ہے میرا ہر طرف سے اداسی نے گھیرا ہائے اجڑا ہوا گھر ہے میرا ہر طرف سے اداسی نے گھیرا نہ ہے والی نہ بیٹا نہ دختر کیسے سائے میں جائے وہ مادر اس نے وعدہ حسن یوں نبھایا ٹھنڈا پانی نہ لب کو لگایا اس نے وعدہ حسن یوں نبھایا ٹھنڈا پانی نہ لب کو لگایا کر گئی کچھ سائے میں آ کر کیسے سائے میں جائے وہ مادر کیسے سائے میں جائے